بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج ہم پڑھتے ہیں رابعہ ادبیہ۔ یہ سبق کا نام ہے، انہیں رابعہ بصریہ کے نام سے بھی تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطا نیشاپوری اس کے مصنف ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء ان کی مشہور کتاب ہے جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ شیخ فرید الدین عطا نیشاپوری کے حالات زندگی اور فکر و فن کا جائزہ ہم لے چکے ہیں۔ آج ہم ان کا لکھا ہوا سبق پڑھتے ہیں، رابعہ ادبیہ۔ آن شب کے در رابعہ در وجود آمد، اس رات کی جب رابعہ پیدا ہوئی، در خانہ پدرش چندان جامہ نبود، اس کے باپ کے گھر میں اتنا کپڑا نہ تھا کہ او را در آن پیچن، اس کو اس میں لپیٹیں، یعنی رابعہ کو اس میں لپیٹیں۔ و قطرۂ روغن نہ بود، اور تیل کا قطرہ نہ تھا۔ و چراغ نہ بود، اور چراغ نہ تھا۔ پدر او را سے دختر بود، اس کے باپ کی 3 بیٹیاں تھیں، یعنی رابعہ کی پہلے سے 3 بہنیں تھیں۔ پدر او را سے دختر بود، اس کے باپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ رابعہ چہارم بود، رابعہ چوتھی تھی۔ ازن رابعہ گویند، اس وجہ سے اس کو رابعہ کہتے ہیں۔ چون رابعہ بزرگ شد، جب رابعہ بڑی ہوئی، پدرو مادرش بے مردند، تو اس کے ماں باپ وفات پا گئے۔ اس کے ماں باپ وفات پا گئے۔ و در بصرہ قحط عظیم پیدا شد، و خہران متفرق شدند، اور بصرے میں بہت بڑا قحط پیدا ہو گیا اور اس کی بہنیں الگ الگ ہو گئیں۔ متفرق شدن، الگ الگ ہو گئیں، ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ و رابعہ در دست ظالمی افتاد، اور رابعہ ایک ظالم کے ہاتھ لگی۔ او رابعہ چند درم بے فروخت، اور اس نے اس کو چند درم میں فروخت کر دیا۔ ان خواجے، وہ مالک، او را بھی رنج و مشقت کار می فرمود، اس سے رنج و مشقت کے ساتھ کام لیتا۔ اس سے یعنی رابعہ سے بہت زیادہ رنج و مشقت کے ساتھ کام لیتا۔ روزی بے افتاد، ایک دن وہ گر پڑی۔ و دستش بے شکست، اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ روئی برخاک نہاد و گفت، اس نے اپنا چہرہ مٹی پر رکھا اور کہا، الہی غریبم، اے اللہ میں غریب ہوں۔ و بی مادر و پدر، اور بغیر ماں باپ کے، بغیر والدین کے ہوں۔ و اسیرم، اور میں قیدی ہوں۔ و دست شکستے، اور میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ مرا از این ہمیں ہیچ غم نیست، مجھے ان میں سے کسی کا کوئی غم نہیں ہے۔ الا رضای تو می باید، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ بس رابعہ بے خانہ رفت، بس رابعہ گھر گئی۔ و دائم روزے داشتی، وہ ہمیشہ روزہ رکھتی۔ و دائم روزے داشتی، وہ ہمیشہ روزہ رکھتی۔ وہ ہمیشہ نماز کرتی اور ساری رات نماز ادا کرتی۔ تا بے روز برپائی بودی، اور صبح تک وہ قیام کی حالت میں رہتی۔ شبی، ایک رات، خواجے از خواب درآمد، اس کا مالک نیند سے بیدار ہوا۔ آوازی شنید، اس نے آواز سنی، یعنی اس کے مالک نے ایک آواز سنی۔ نگاہ کرد، اس نے دیکھا، رابعہ دید در سجدے، اس نے رابعہ کو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ می گفت، جو کہہ رہی تھی، الہی، اے اللہ، تو می دانی، تو جانتا ہے کہ ہوائے دل من در موافقت فرمانے تو است، کہ میرے دل کی خواہش تیرے حکم کے مطابق ہے، کہ میرے دل کی خواہش تیرے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ با روشنائی چشم من در خدمت درگاہ تو، اور میری آنکھوں کی روشنی تیری بارگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر کار بے دستے مانستی، اگر ایک میرے اختیار میں ہوتا، یک ساتھ از خدمت نیاسودی، تو ایک لمحے کے لیے بھی تیری خدمت سے نہ رکتی۔ اما تو مرا زیر دست مخلوق کردئی، لیکن تو نے مجھے غلام مخلوق بنایا ہے۔
بے خدمت ازن دیر می آیم، اس وجہ سے میں تیری خدمت میں دیر سے آئی ہوں۔ خواجے نگاہ کر، مالک نے نگاہ کی، کندیلی دید، اس نے ایک کندیل دیکھا، بلائے سرے رابعہ ویکتے، رابعہ کے سر پر لٹکی ہوئی، معلق بھی سلسلائی، بغیر کسی زنجیر کے، وہ ہمیں خانے نور گرفتے، اور سارا گھر روشن تھا۔